خوش آمدید ناظرین، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں TRP 360 اور میں ہوں شبیر خان نیوز 360 پر۔ طیبہ گل صاحبہ کے الزامات کو گئے تقریباً لگے ہوئے کوئی 72 گھنٹے ہونے کو آ رہے ہیں، اور اب تک حکومت نے جسٹس جاوید اقبال صاحب کو ان کی سیٹ سے نہیں ہٹایا۔ وجہ کچھ بھی ہو، جو بھی سمجھتے ہوں، لیکن معاملہ کچھ اور ہی ہے، وہ بعد میں آپ کو ایک الگ ویڈیو میں بیان کریں گے۔ ابھی تو ہمارے ساتھ صحافی اعزاز سید صاحب موجود ہیں، جو جیو نیوز کے سینئر کورسپونڈنٹ ہیں، سینئر صحافی ہیں، ایک زمانے میں ڈان سے وابستہ رہے ہیں، اور طیبہ گل صاحبہ نے اپنی ہراسانی کا کیس سب سے پہلے ان کے پاس لے کر کے آئی تھیں۔ انہیں رپورٹ کیا تھا، انہیں بتایا تھا کہ مجھ پر کیا بیتی ہے، کس طرح سے مجھے ہراساں کیا گیا ہے، میں کس در پہ گئی ہوں انصاف کے لیے، لیکن مجھے انصاف نہیں ملا ہے۔ اور یہ سارے معاملات کے چشمدید گواہ، یعنی کہ جو کچھ ان پر بیتی طیبہ گل پر، اس کو سننے کے گواہ، پہلے گواہ اعزاز سید صاحب ہیں۔ تو اعزاز سید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی اعزاز صاحب، یہ بتائیے گا کہ طیبہ گل صاحبہ کب آپ کے پاس آئیں اور انہوں نے آپ کو مدعا بیان کیا، اور سارے مدعے کو سننے کے بعد آپ کا ری ایکشن اس کے اوپر پہلا کیا تھا، اور آپ نے اس کو کس طرح رپورٹ کیا؟ جی، سب سے پہلے جو میرا رابطہ ہے طیبہ گل سے، یہ مئی کے مہینے میں ہوا، 2019 میں۔ تو جب ان سے بات ہوئی تو یہ انٹرسٹڈ تھیں کہ یہ کوئی انٹرویو دیں، اور یہ بتانا چاہ رہی تھیں کہ جو چیئرمین نیب ہیں جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال، وہ ان کو ہراساں کرتے رہے۔ تو رات کا وقت تھا، تو میں تھوڑا سا ریلیکٹنٹ تھا۔ یہ کہہ رہی تھی کہ میں ابھی انٹرویو دینے کے لیے تیار ہوں، آپ میرے پاس آ جائیں، مجھے ریکارڈ کر لیں۔ تو میں نے احتیاط برتی، میں نے کہا کہ ہم کل صبح آپ تشریف لے آئیں۔ پھر اگلے دن یہ آئیں اور انہوں نے مجھے پورا واقعہ سنایا کہ کس طریقے سے ان کے ہسبینڈ کو گرفتار کر لیا گیا ہے، اور پھر ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا تھا، اور اب وہ رہائی پا کر آئی ہیں اور دنیا کو بتانا چاہ رہی ہیں کہ کس طریقے سے چیئرمین نیب نے ان کو ہراساں کیا۔ اور جب ان کی چیئرمین نیب سے گفتگو ہوئی، کیونکہ ان کے خلاف نیب نے کارروائی کا آغاز کر دیا، تو انہوں نے چیئرمین نیب کو کہا کہ آپ نے جو کہ میرے خلاف کارروائی کا آغاز اب کر دیا ہے، آپ مجھے ہراساں کر رہے ہیں۔ تو اس پر چیئرمین نیب کی طرف سے کی ہدایت پر ان کو گرفتار بھی کر لیا گیا۔ تو بعد میں جب یہ رہا ہوئی ہیں، تو اس کے بعد ہماری ملاقات یہ ہو رہی تھی، اور اس وقت بھی صورتحال یہ تھی کہ کوئی بندہ جو کہ مین اسٹریم میڈیا ہے، ان کا انٹرویو نہیں کر رہا تھا۔ یہ انٹرویو دینے کے لیے تیار تھی، میں نے خود ان کا انٹرویو کیا، لیکن وہ انٹرویو ٹیلی کاسٹ نہیں ہو سکا۔ اور پھر بات کی صورتحال میرے اور آپ کے سامنے ہے کہ کس طریقے سے عمران خان صاحب بھی ان سے ملے، کس طریقے سے جو پرنسپل سیکرٹری ہیں وہ ان سے پہلے ہی ملاقات کر چکے تھے، تو ان کے اوپر مقدمات پہلے ہی درج ہو چکے تھے، 40 کے قریب ان کے خلاف FIR درج ہوئی تھی۔ تو بعد میں یہ پرائم منسٹر ہاؤس میں رہتی رہی ہیں، اپنے جو شوہر ہیں فاروق نول کی رضامندی سے ان کے ساتھ، ان کے ذریعے ان کی بات، ان کے شوہر کو جب رہائی حاصل ہوئی، جب وہ بیل کے رہا ہوئے، تو پھر یہ دونوں میاں بیوی PM ہاؤس میں، جو PM کاٹیجز ہیں ہاؤس کے اندر، وہاں پر رہتے رہے۔ اور وہاں پر جو ان کا جو کیس تھا، اس کو جو عمران خان حکومت ہے انہیں استعمال کرتی رہی، اور اس معاملے میں بھی بیرسٹر شہزاد اکبر کا ہماری اطلاعات کے مطابق بڑا بنیادی رول تھا۔ وہ چیئرمین نیب سے جا کر ملتے تھے، نیب کے حکام سے جا کر ملتے تھے، انہیں ہدایات دیتے تھے کہ فلاں بندے کے اوپر کیسز کریں، فلاں کو گرفتار کریں، فلاں کے خلاف یہ کریں وہ کریں۔ اور بدقسمتی سے ریکارڈ ہوا ہے کہ نیب وہی کچھ کرتا رہا جو عمران خان حکومت انہیں کہتی رہی، اور جو کچھ بیرسٹر شہزاد اکبر انہیں ہدایات دیتے رہے۔ اچھا اعزاز صاحب، یہ بتائیے کہ کل جو ہے وہ یہ آئیں شاہ-زیب خانزادہ کے شو میں طیبہ گل صاحبہ، اور انہوں نے الزام لگایا کہ ان کو 45 دن تک جو ہے پرائم منسٹر ہاؤس میں رکھا گیا، ان کی مرضی کے بغیر رکھا گیا، اور یہ کہ یہ اس طرح سے رہیں۔ اس کے جواب میں فواد چودھری اور شہباز گل صاحب نے ٹویٹس کیے، اور انہوں نے یہ کہا کہ جی یہ اتنا کوئی آسان معاملہ نہیں ہے،
کہ کوئی ایسے ہی منہ اٹھا کر کے پی ایم ہاؤس میں آ جائے اور دعویٰ کر دے. اس کے لیے باضابطہ ایک پروٹوکول ہوتا ہے, ایک لاگ بک ہوتی ہے, اس میں انٹری ہوتی ہے. یہ لاگ بک انڈر ہوتی ہے پرائم منسٹر کے ملٹری سیکریٹری کے, جو کہ بریگیڈیئر لیول کا افسر ہوتا ہے. تو یہ ایک اس الزام کا ایک جواب ہے پی ٹی آئی کی طرف سے. آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے, کیونکہ آپ اس معاملے کو بہتر جانتے ہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ مجھے تو اس بات میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ یہ سرکاری کسٹڈی میں اور سرکاری کنٹرول میں رہی ہیں یہ, اور ان کا جو ہسبینڈ ہے وہ رہے ہیں. باقی وہ کہہ رہی ہیں کہ انہیں زبردستی رکھا گیا ہے. میرا نہیں خیال کہ وہ زبردستی تھی. ان کے جو میاں ہیں فاروق نول, وہ گفتگو کر رہے تھے, رابطے کر رہے تھے کچھ طاقتور لوگوں سے, اور طاقتور لوگ ان سے رابطے میں تھے, اور یہ سب کچھ ان کی مرضی اور رضا سے ہو رہا تھا. لیکن ظاہر ہے یہ فیملی, میری خود ان سے بات ہوئی تھی, ان دنوں بھی میری ان سے بات ہوتی رہی. ان کے جو میاں ہیں وہ مجھ سے ملتے رہے, وہ آتے تھے باہر, اور وہ بتاتے تھے کہ ہمارے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے, کیونکہ ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ بہت طاقتور ہیں چیئرمین نیب. اگر ہم ان کے خلاف مزید کارروائی کرتے ہیں تو ہمیں بہت طاقتور جو لوگ ہیں اس ملک کے وہ ہمیں نقصان پہنچا سکتے ہیں. تو ہمارے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے کہ ہم ان کے ساتھ رابطے میں رہیں اور ان کے ساتھ تعاون کریں. اچھا اعزاز صاحب, یہ بتائیے کہ ڈان کے پروگرام میں آپ نے یہ کہا کہ جی جب عمران خان صاحب کو پہلی مرتبہ اس معاملے کا پتہ چلا اور ان کے پاس کمپلین پہنچی تو وہ فوری طور پر ان کا ری ایکشن یہ تھا کہ وہ جسٹس جاوید اقبال کو چیئرمین نیب کے عہدے سے ہٹانا چاہتے تھے. وہ کہ ظاہر ہے اس کے لیے ان کو سپریم جوڈیشل کونسل کو موو کرنا پڑتا. تو کیا ایسا ہی معاملہ تھا؟ عمران خان صاحب کا پہلا ری ایکشن اس کمپلین کے اوپر یہی تھا جو آپ نے بیان کیا؟ عمران خان کو جب بتایا گیا کہ جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کے خلاف ایک شکایت ہے, اور وہ شکایت یہ ہے کہ انہوں نے ایک خاتون کو جنسی طور پر ہراساں کیا ہے اپنے دفتر میں, لاپتہ افراد کمیشن کے دفتر میں, تو ابتدائی طور پر عمران خان چیئرمین نیب سے خوش نہیں تھے, اور وہ اس کیس کی بنیاد کے اوپر چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کو برطرف کر دینا چاہتے تھے, ان کو عہدے سے ہٹانا چاہتے تھے. اور اس کے لیے 2-3 آپشنز تھی. ایک تو یہ کہ ان کو یہ لالچ دیا جاتا کہ ان کو کسی دوسرے ملک میں سفیر لگایا جا رہا ہے یا بعد میں سینٹ میں جگہ دیں گے. پھر تیسری آپشن یہ تھی کہ ان کے خلاف ریفرنس دائر کیا جاتا, جو کہ ایک لمبا عمل ہوتا اگر جاوید اقبال اس ریفرنس کو کنٹیسٹ کرنے کا فیصلہ کر لیتے. تو عمران خان بالکل ان کو ہٹانا چاہتے تھے, لیکن بعد میں جو پولیٹیکل کہہ لیں سیاسی ضروریات کے پیش نظر جب انہوں نے ساری صورتحال دیکھی, اور پھر یہ بات بڑی اہم ہے کہ کچھ اور طاقتور لوگ تھے جو عمران خان صاحب کو بھی چلا رہے تھے, ان کی معاونت کر رہے تھے, انہوں نے بھی اس میں ایک رول پلے کیا تھا, جس کی وجہ سے پھر عمران خان ان کو ہٹانے سے پیچھے ہٹ گئے. اور پھر عمران خان صاحب نے فیصلہ کیا کہ وہ نیب کو اپنے حق میں استعمال کریں گے, اور یہ وہ موقع تھا کہ وہ چیئرمین نیب کو اپنے لیے استعمال کرتے رہے. اچھا اعزاز صاحب, یہ بتائیے کہ یہ جسٹس جاوید اقبال صاحب کیا بلا ہیں کہ یہ 10 سالوں سے مسنگ پرسنز کمیشن کے سربراہ ہیں اور کوئی ان کو نہیں ہلا سکتا. ایبٹ آباد کمیشن جو کہ سب سے ملکی تاریخ کا امپورٹنٹ کمیشن تھا شاید حمود الرحمان کمیشن کے بعد, وہاں پر بھی اس کی سربراہی بھی انہیں ملی تھی. تو ان کے پاس ایسی کون سی گیدڑ سنگھی ہے کہ یہ سارے کام کرتے ہیں اور پھر بھی یہ ان پاورفل پوزیشنز پر براجمان رہتے ہیں؟ جی, اس ملک میں بڑے طاقتور طبقات رہتے ہیں, اور ایک طبقہ ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی ہے. جاوید اقبال صاحب ہماری اسٹیبلشمنٹ کا اثاثہ رہے ہیں, اور یہی وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے ہر جگہ پر ان پر اعتماد کیا جاتا تھا. اور ان کی ایک کنٹرول میں رہنے کی بہت بڑی وجہ تھی کہ جب یہ ماضی میں کوئٹہ میں جج تھے تو تب بھی ان پر اس طرح کے ایک الزام لگا تھا, اور بعد میں جب یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے جج بنے تب بھی ایک اٹالین لیڈی کا ان کے اوپر الزام لگا تھا, اور اس کے اوپر بھی ایویڈنس موجود تھی. تو ان کی جو ریکارڈنگز ہیں وہ موجود تھیں. تو یہی وہ وجہ تھی کہ چونکہ یہ کنٹرول میں رہتے تھے, اور اسی لیے ان پر اعتماد کیا جاتا تھا کہ ہر اہم کمیشن کو کا سربراہ جو ہے ان کو بنایا جاتا. اور افسوسناک بات یہ ہے کہ ہماری جو سیاسی لیڈرشپ ہے, اس وقت کی جو اپوزیشن تھی, شہباز شریف صاحب لیڈر آف دی اپوزیشن تھے, نواز شریف صاحب بھی تھے, پھر پیپلز پارٹی تھی, آصف علی زرداری تھے, انہوں نے بھی کچھ نہیں کیا. یہی کوئی ریفرنس دائر کر دیتے. شہباز شریف صاحب سے تو سوال
میں نے خود کیا تھا تو جواب میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ ان کا ذاتی معاملہ ہے، تو یہ جواب دینے سے گریز کرتے رہے شہباز شریف۔ اچھا، کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ اب یہ حکومت ہمت کرے گی اور جو عہدہ ہے مسنگ پرسنز کمیشن کے سربراہی کا، اس سے ان کی چھٹی کرے گی جاوید اقبال صاحب کی، اور ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہے گی کہ سر اب آپ گھر جائیں؟ اس پورے واقعے کے بعد، خاص طور سے یہ قضیہ جو دوبارہ ابھرا ہے جنسی ہراسانی کا طیبہ گل کا، اس کے بعد آپ کو کوئی امید ہے کہ ایسا کچھ ہونے لگا ہے؟ میرا یہ خیال ہے کہ جاوید اقبال کو برطرف کرنے کا فیصلہ صرف حکومت کا نہیں ہوگا، اس میں کچھ اور ایکٹرز اور کریکٹرز بھی ہیں، انہوں نے فیصلہ لینا ہے، اور مجھے لگ رہا ہے کہ اب یہ سچویشن اس طرح بڑھ رہی ہے کہ کوئی بھی یہ جو بیگیج ہے اپنے پاس رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ لیکن آپ یہ سوچیں کہ ان کے خلاف کوئی کارروائی ہوگی، تو مجھے نہیں لگتا کہ ان کے خلاف کوئی کارروائی ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ اعزاز سید صاحب، سینئر کورسپونڈنٹ ہیں جیو نیوز کے۔ سب سے پہلے اس سارے معاملے کو سن 2019 میں یہ سامنے لے کر کے آئے تھے طیبہ گل صاحبہ۔ پہلے جو صحافی جس سے ان کی ملاقات ہوئی تھی وہ اعزاز سید تھے۔ اعزاز سید نے اس وقت ان کا انٹرویو بھی ریکارڈ کیا تھا، لیکن باوجود جیو نیوز نے اسے چلانے سے اعتراض برتا۔ یہ جیو کی انتظامیہ بہتر جانتی ہوگی اور اعزاز سید صاحب آپ بہتر جانتے ہوں گے، لیکن اب قضیہ یہ ہے کہ یہ معاملہ دوبارہ اٹھا ہے۔ 72 گھنٹے گزر چکے ہیں سارے معاملے کو، اور لگتا یہ ہے کہ یہ حکومت بھی ہمت نہیں جوڑ پا رہی کہ جاوید اقبال صاحب کو دروازہ دکھائے کہ سر مسنگ پرسنز کمیشن چھوڑیں۔ یہ رہا دروازہ، خدا حافظ۔ مجھے نہیں لگتا کہ اس طرح کا کچھ ہونے جا رہا ہے، جیسا کہ اعزاز سید صاحب نے بھی کہا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، ایک اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے، اجازت دیجیے۔